السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انشاءاللہ ہم آج سورہ البقرہ کی آیات نمبر 165 تا 168 ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کے برابر، ان کی ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ کی محبت، اور مومنوں کو اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اس سے پہلوں کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، رحمانیت اور رحیمیت بیان کرنے کے بعد بتایا کہ انسان کی ضروریات کے لیے ہم نے ساری کائنات پیدا کی، مثلا زمین، آسمان، رات، دن، کشتیاں، بارش، زمین کی پیداوار، مویشی، چوپائے، ہوائیں اور بادل وغیرہ۔ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور آرام سے زندگی گزارتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ افسوس، انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس کی نعمتیں کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں، انہیں اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت اور عقیدت ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے تھی۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ بعض نادان اور ناعقبت اندیش لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بتوں، دیوتوں اور پیشواؤں کو شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں قدرت والا سمجھتے ہیں۔ مثلاً عیسائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ جاپان والے اپنے بادشاہ کو خدائی خاندان سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خالق و مالک اسی کی ذات ہے، معبود وہی ہے، تو محبت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ ایک مومن کامل کی نشانی یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھے، اپنے دل میں اس کی محبت سب سے زیادہ مضبوط کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مومن وہ ہے جس کی دشمنی اور دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے، جسے اللہ چاہے وہ اسے دوست رکھتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہو اسے دشمن سمجھتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اگر یہ ظالم دیکھ لیں اس وقت کو کہ جب کہ عذاب دیکھیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پہلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے، کائنات کا خالق ہونے اور مومنوں کا رتبہ بتانے کے بعد اپنی قوت اور طاقت کا پتہ دیا، اور فرمایا کہ کافر اور مشرک اپنی کم عقلی، جہالت اور ناعقبت اندیشی کے سبب مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھتے ہیں، مصیبت کے وقت مدد کرنے والا خیال کرتے ہیں، اور عبادت کے صلہ میں انعامات کی بارش کرنے والا گمان کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں قوتوں کی مالک ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کاش یہ منکر حق اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اس عذاب کو دیکھ لیتے ہوں، ہم قیامت کے دن ان پر نازل کریں گے، جسے دیکھ کر یہ فوراً کہہ اٹھیں گے کہ ہر قسم کی قوت اور طاقت، عظمت اور قدرت اور اختیار و اقتدار صرف اللہ ہی کے لیے، کسی کو اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کسی کی مدد نہیں کر سکتی، اور ہر چیز اس کے آگے عاجز ہے۔ اس روز نہ کسی کا مال و اسباب کچھ اس کے کام آئے گا، اور نہ عزیز و قریب ساتھ دے سکیں گے۔ ہر شخص اپنے محرم بھائی، بندہ، ماں باپ، بیوی بچوں یا دوستوں اور عزیزوں سے دور بھاگے گا تاکہ کہیں اس کا وبال اس کے اوپر نہ آ پڑے۔ اس روز مشرک لوگ اپنے ان باطل معبودوں اور جھوٹے شریکوں کو بھول جائیں گے
اور الامان کا پکاریں گے۔ دنیائی زندگی میں انسان طرح طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں نازل ہوتی ہیں۔ اسے اپنی عقل سے کام لے کر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان سے سبق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عاجزی اور نیاز مندی کو توبہ، استغفار اور دعا کو عبادت کی جان بتلایا گیا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے بیزار ہو جائیں گے، جنہوں نے پیروی کی تھی اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان سے سب اسباب کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريكهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور پیروکار کہیں گے، کاش ایسا ہوتا کہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹ کر جانا مل جاتا، تو پھر ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح پر اللہ انہیں دکھلائے گا ان کے کام حسرت دلانے کے لیے، اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک ہولناک منظر کا بیان فرمایا ہے۔ کاش غلط کار مشرک آج اس پر غور کر کے عبرت پکڑ لیں اور بے راہ روی سے باز آ جائیں۔ اس دن جھوٹے مرشد جنہوں نے دنیا میں نادان عوام کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، وہ لوگوں کو چھوڑ دیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کی پیروی کی تھی اور ان کے پیچھے لگ کر راہ حق چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ گھڑی ان نادان پیروکاروں مرشدوں کے لیے بڑی بھیانک ہوگی کہ ان کے مرشد جواب دے چکے ہوں گے، اسباب کٹ چکے ہوں گے اور عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ نادان مرید کہیں گے کہ کاش دنیا میں ایک بار جانا نصیب ہو اور ہم ان مکروہ مرشدوں سے اسی طرح بیزاری اختیار کریں، مگر اب کچھ نہ ہو سکے گا۔ عمل ایک حسرت کا دفتر بن کر ان کے سامنے ہوں گے اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے کھاؤ، حلال پاکیزہ، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے حلال و حرام کے فرق کو بیان فرمایا ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں دو شرطیں ضروری قرار دی ہیں۔ نمبر 1 حلال ہونا، نمبر 2 طیب ہونا۔ حلال اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع نہ ہو، شریعت نے اسے جائز کہا ہو، حرام اور ناپسندیدہ نہ قرار دیا ہو، مثلاً پانی، سبزیاں، گوشت، دالیں وغیرہ۔ پاکیزہ وہ چیز جو حلال ہو، ساتھ ہی نجاست اور گندگی سے پاک ہو۔ غذا کے اندر اسلام نے حلال اور طیب کی دو شرائط لگا کر ایک بہت بڑی خوبی بیان کی ہے۔ ان اصولوں کی بنا پر ہر وہ شے جو پاکیزہ نہیں، روح اور جسم کے لیے مضر ہے یا جائز طور پر حاصل نہیں کی گئی ہے، اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا ممنوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کا اس قدر خیال رکھا کہ وہ چیزیں جن کی بو عام طور پر طبیعت پر گراں گزرتی، مکروہ قرار دی اور انہیں کھا کر مسجد میں آنے کو ناپسندیدہ بیان کیا تاکہ ساتھی نمازیوں کی طبیعت پر گراں نہ گزرے۔ عربوں نے بعض چیزیں عد خود حرام قرار دے رکھی تھی، مثلاً بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، اور اس طرح بعض دوسری غذائیں نیز انہوں نے بعض حرام چیزوں کو شیر مادر کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام نے اس بات کو روکا، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس شخص کا کھانا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ حلال اور طیب کی پرواہ نہیں کرتے وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں
اور شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی انسان کی خیر خواہی نہیں کرتا۔ ان آیات کے اہم نکات: آیت نمبر 165 میں غیر اللہ سے محبت تمام قوت اللہ کے لیے ہے۔ آیت نمبر 166 میں اور 167 میں مشرکوں کی بے بسی، اور آیت نمبر 168 میں حلال اور طیب غذا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو آیات ہم نے 4 بیان کی ہیں، ان آیات کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ہم نے آخر میں بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد